گزشتہ جمعہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج بھی خطبے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حج کے متعلق ارشاد ہے، تو آج بھی حج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو بھی حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے، فحش باتوں سے بچائے رکھیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم حج کا ارادہ رکھتے ہو، حج کا ارادہ اگر تمہارا ہے، حج کے ارادے سے تم نکل رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم سب سے بہترین توشہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین توشہ وہ تقویٰ ہے۔ سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو تم سب سے بہترین توشہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اسے تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج ادا کریں۔ جیسے کہ گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے آئی تھی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے 2 عبادات ایسے ہیں جو ہر امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، ہر شخص پر لازم ہے، فرض ہے۔ ایک تو نماز ہے، نماز ہر شخص پر، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن بندے پر، ہر مومن بندی پر نماز جب ان کی عمر ہوتی ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اسی طرح روزے ہیں، روزے بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے کہ امیر پر روزے ہیں غریب پر نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ امیر پر بھی روزے فرض ہیں، غریب پر بھی روزے فرض ہیں۔ لیکن 2 عبادات ایسے ہیں کہ صرف مالداروں پر فرض ہیں، غریبوں پر فرض نہیں۔ آپ جانتے ہیں ان 2 عبادتوں میں پہلی عبادت ہے زکوٰۃ۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو مالدار نہیں ہے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ آج کے زمانے کے اعتبار سے جن کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہو، وہاں رہتے ہوئے وہاں کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور جانے آنے تک یہاں گھر والوں کے لیے خرچہ، گھر والوں کا پورا انتظام ہو، اتنی وسعت اور اتنی طاقت جن کے پاس ہے، ان تمام مردوں پر، ان تمام عورتوں پر حج فرض ہے۔ بہت سو کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر ان کو شرم آتی ہے کسی کو بولنے تو اپنے محلے کے مولانا سے جا کر ملیں، محلے میں جو عالم ہیں ان سے ملیں، یا آپ کے جو مولانا ہیں ان سے ملیں، مفتی آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے جا کر ملیں، کوئی عالم سے ملیں، اور مل کر ان سے جو ہے بات کریں۔ آپ ان کو بتائیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اور پھر جو ہے اتنے زمین ہیں، اتنے کھیت ہیں، میری بیوی کے اتنے زیورات ہیں، کیا میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں؟ آپ پوچھیں ان سے، مسئلہ معلوم ہو جائے گا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہاں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج کریں۔ پہلی فرصت، اگر حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج فرض ہو اور پھر انسان حج ادا نہ کرے، تاخیر کرتا رہے کہ آئندہ سال کر لوں گا، یا اس کے بعد کر لوں گا، یا اس کے بعد کر لوں گا، یا پھر جو ہے بچی کی شادی ہو جائے یا بیٹے کی شادی ہو جائے، یا پوترے کو دیکھ لوں، نواسوں کو دیکھ لوں، اس کے بعد کروں گا۔ اس طرح انسان ٹالتا رہتا ہے۔ اگر اس طرح ٹالتا رہا اور اسی حال میں موت آ گئی، حج فرض تھا، حج کرنا تھا،
لیکن حج نہیں کیے اور اسی حال میں موت آ گئی تو بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پنڈال ڈال دیتے ہیں گھر کے پاس، کوئی ضروری تو نہیں، ہاں یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے، اعلان کرتے ہیں ہر جگہ، مساجد میں اعلان کرتے ہیں، محلوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب جو تھے ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ انتقال کر گئے، سب دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جنازے کی نماز ہوتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں، شریک ہونے والے جنازے کی نماز، پھر جو ہے ان کو سنت طریقے کے مطابق جو حکم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کسی کے انتقال پر کہ ان کی تجہیز و تکفین ہو، ان کے جنازے کی نماز ہو، اور پھر قبرستان میں سنت طریقے کے مطابق لے جا کر انہیں دفن کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعائیں چلتی رہتی ہیں، مسجدوں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، محلے میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے تو ہر وقت دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں، بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو ضرور ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے نہلانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز کا انتظام کرتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میرے عزیز ساتھیوں جو ہمارے ماحول میں آج کل شروع ہو گیا ہے وہ یہ کہ تاخیر بہت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر۔ ابھی انتقال ہوا ایک صاحب کا، اب ان کے بچے یہ کہتے ہیں، ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھائی حیدرآباد میں ہیں، فلاں بھائی بمبئی میں ہیں، فلاں بہن ہے جو ہے وہ راجستھان میں ہے، اور فلاں بیٹے جو ہے گجرات کو گئے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اس لیے آج انتقال ہوا، کل صبح کو 10 بجے جنازے کی نماز۔ 12 گھنٹے اور کہیں کہیں تو 24 گھنٹے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنی محبت ہم نہ ہماری میت سے، ہمارے گھر میں جو انتقال کر گئے، ہمارے ابا سے، ہمارے امی سے، ہمارے رشتہ دار سے ہم نہ کتنی محبت ہے، ہمیں ان کو دفنانے تیار نہیں ہیں، اے ہونا تو آئس کا باکس لا کو اس میں رکھنے تیار ہیں۔ آپ یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ اپنے میت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی میت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ارے بھائی انتقال کر گیا، کم سے کم اب تو تکلیف پہنچانا بند کرو، اب تو رحم کرو بیچارے کے اوپر۔ اب بھی اپنی مرضی، اب بھی اپنی منمانی کہ نہیں ہمیں کب بولتی تب بھی دفن کرنا سر، وہ مفتی صاحب مسجد میں بول رہے تو ان کا چل رہا ہے نہیں میرے عزیز ساتھیوں، شریعت کی مانو، پیارے نبی کی مانو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تیار ہو جائیں تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفنانے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے فوراً لے جاؤ اور مجھے اپنی جگہ مجھے خبر میں مجھے پہنچا دو، وہ اس کی روح تڑپتی رہتی ہے۔ مگر یہاں ہم ہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے نہیں، بھان آنا، بھائی آنا، بیٹے آنا، چاچا آنا، ماموں آنا تکلیف میں رکھیں۔ اس لیے آپ تمام سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنی میتوں کو تکلیف مت دو۔ زندوں کو تکلیف دیتے چلو بعد میں معافی مانگ بھی سکتے ہیں، یا چلو وہ خود معاف کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے سنا گجرات میں ایسا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں وہاں پر انہوں نے مسجد کے ذمہ داروں نے یہ طے کر دیا ہے سارے علماء کے مشورے سے کہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو 3 گھنٹے سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنا میں نے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ رکھنے کی اجازت، کسی کا بھی انتقال ہو 3 گھنٹے کے اندر ان کا پورا جو بھی نہلانا دھلانا جنازہ وغیرہ سب ہو جانا ہے، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جائے 3 گھنٹے سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی اچھی بات ہے۔ وہاں لوگ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، وہاں لوگ علماء کی بات کو سن رہے ہیں، دین کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کا ان کے اندر کتنا اچھا جذبہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، جن کے اوپر حج فرض ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں، اپنی زندگی کی پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ حج ادا نہیں کرتے، حج فرض ہے اور حج ادا نہیں کرتے، اسی حال میں موت آ جائے، گرچہ کہ ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، ہم نے ان کو سنت طریقے کے مطابق دفنایا، اور جنہوں نے بھی ان کی موت کی خبر سنی سب نے پڑھا، کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے پڑھا، سب نے ان کے مغفرت کے لیے دعا کی، لیکن حج ان پر فرض تھا، وہ ادا نہیں کیے، اسی حال میں مر گئے۔ ہم تو یہ سب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے شریعت کا، پیارے نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کی زبان سے پوچھو کہ پیارے نبی یہ وہ بندہ ہے یا وہ بندی ہے، ان کے اوپر حج فرض تھا، حج ادا کر سکتے تھے لیکن ٹالتے رہے، اسی حال میں ان کی موت آ گئی، ہم نے تو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق جنازہ بھی پڑھا، ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ حج نہیں کیے، ٹالتے رہے اور موت آ گئی، پوری دنیا چاہے 10 مرتبہ ان کی جنازے کی نماز پڑھائے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا ابالی، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مرے، یموت یہودیا ولا نصرانیہ، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حج فرض تھا لیکن پھر بھی حج نہیں کیا، پوری دنیا اسے مسلمان کہتی ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان ہو کر تو نہیں مرا، یہودی ہو کر مرا یا عیسائی ہو کر مرا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ پہلی فرصت میں حج ادا کریں۔ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو حج کرتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جن کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا کرتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، فضائل حج میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ یہ حدیث سنایا بھی تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک دو صحابی آئے۔ کتنے صحابی آئے؟ 2 صحابی آئے، اور آ کر وہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے کامتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ سوالات کرنے آپ سے، ہمارے کچھ سوال ہیں، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے اور دیکھ کر فرمائے کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کرو، میں جواب دوں گا، آپ سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ لیکن ہمارے نبی، وہ 2 صحابی تھے، کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے اور ایک ثقفی صحابی تھے، ایک انصاری تھے اور ایک ثقفی تھے، اور وہ دونوں آ کر پوچھے کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھو، انشاءاللہ میں اس کے جوابات دوں گا۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو کیا سوال ہیں وہ میں ہی بتا دوں اور اس کے جواب بھی میں ہی بتا دوں، اگر تمہیں پوچھنا ہے تو پوچھو، نہیں تو پھر میں ہی بتاتا ہوں کہ تمہارے سوالات کیا ہیں، وہ بھی میں ہی بتاؤں اور پھر جواب بھی میں ہی بتا دوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات ہے، آپ ہی بتائیں ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم 8 سوال لے کر آئے۔ تم کتنے سوال لے کر آئے؟ 8 سوال ہیں جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، حاجی جب حج کے ارادے سے منڈیا سے نکلے کہاں پہنچے گا؟ بنگلور، اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ۔ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے پر اسے کیا ثواب ملے گا؟ یہ تمہارا پہلا سوال ہے۔ وہ صحابی جو تھے
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے، ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور پھر وہاں طواف کرے، حاجی طواف کرے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حاجی جب طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس 2 رکعت نماز کے بعد ان کو کیا ملے گا اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر؟ یہ تمہارا دوسرا سوال۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ حاجی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، حج کے موسم میں بھیڑ بہت ہوتی ہے اور مشقت کا وہ عمل ہے، لیکن حاجی کرتے ہیں، اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ حاجی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اس سعی پر ان کو کیا ملے گا؟ یہ تمہارا تیسرا سوال ہے۔ اور تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں حاجی قیام کرتے ہیں، حاجی وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ، وہاں عرفہ کے میدان میں حاجی پہنچتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، تو اس قیام پر انہیں کیا ملے گا؟ یہ تمہارا چوتھا سوال ہے۔ اور تمہارا 5واں سوال یہ ہے، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، گرچہ وہاں شیطان نہیں ہے، وہ ایک ستون ہے، اللہ نے نشان کے طور پر وہ متعین کیا، تو اس کو رمی جمار کہتے ہیں۔ حاجی رمی جمار کرتے ہیں، تو رمی جمار کرنے پر حاجی کو کیا ملے گا؟ حاجی کو کیا ثواب ملتا ہے؟ یہ تمہارا سوال ہے۔ اور تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ حاجی قربانی کرتے ہیں، حاجی جانور کی ذبح کرتے ہیں جانور کو، تو جانور کے ذبح کرنے پر حاجی کو کیا ملے گا؟ اور تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ حاجی اپنے سر کو منڈواتے ہیں، حلق کراتے ہیں اپنے سر کا، محلقین رؤوسہم ومقصرین لا تخافون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو حاجی اس حکم کے مطابق اپنے سر کے بال پورے کے پورے اتارتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، تو اس سر منڈوانے پر، حلق کرانے پر حاجی کو کیا ثواب ملے گا؟ اور تمہارا آخری اور 8واں سوال یہ ہے کہ طواف زیارت، آخری طواف جسے کہتے ہیں جو کہ فرض ہے، طواف زیارت کے بعد حاجی کو کیا ملے گا؟ یہ تمہارے 8 سوال ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال بتائے تو وہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہی سوال لے کر آئے تھے، ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ابھی تو تمہارے سوال ہوئے، اب جواب بھی سن لو، ابھی تو تمہارے سوال ہوئے، جواب بھی سنتے جاؤ۔ پھر وہ صحابی بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے سوالوں کے ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے میں شارٹ کٹ میں مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ منڈیا سے نکلا، یہاں سے وہ بنگلور پہنچتا ہے اور پھر وہاں ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، پھر وہاں سے وہ جدہ پہنچا، پھر جدے سے وہ وہاں بس میں بیٹھ کر پھر مکہ مکرمہ پہنچا، اپنے مقام میں پہنچا، تو یہ پورا منڈیا سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا یہ جو سفر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی اپنا قدم رکھتا جائے گا، جیسے اس کے قدم بڑھتے جائیں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی عطا فرمائیں گے اور اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے جائیں گے۔ ایک ایک قدم پر کتنے قدم ہوں گے یہاں، چاہے وہ بس میں سفر کرے، چاہے وہ ٹرین میں سفر کرے، پلین میں سفر کرے، کسی میں بھی سفر کرے، جتنے قدم ہوں گے اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک جتنے قدم ہوں گے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس بندے کے ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حاجی طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس
واتخذوا من مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس پر کیا ملے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک عربی غلام، اس وقت کی جو قیمت تھی وہ آج اگر آپ اندازہ لگائیں تو کم سے کم 5 لاکھ روپے بنتے ہیں اس سے، تو 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا طواف کے بعد 2 رکعت نماز۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی، صفا سے جو ہے مروہ، مروہ سے پھر صفا، یہ جو سعی ہے، سعی پر کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا سوال ان کا یہ تھا کہ میدان میں، عرفہ کے میدان میں وہ قیام کریں گے، عرفہ کے میدان میں وہ احرام کی حالت میں اور پھر وہ گرمی میں پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور میں اپنے بندوں سے، اپنے بندیوں سے کہتا ہوں کہ اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، آج اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، یاد رکھو آج میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور پھر جس کے لیے تم دعا کرو، جس کے لیے تم سفارش کرو، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جا رہے ہیں حج کے لیے تو ہم دوسروں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور جو جا رہے ہیں ان سے ہم درخواست کریں کہ عرفہ کے میدان میں ضرور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ان سے ہم ریکویسٹ کریں، ان سے ہم درخواست کریں کہ عرفہ کے میدان میں ہمیں ضرور یاد رکھنا، ہمارے لیے ضرور دعا کرنا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو 5واں سوال تھا کہ شیطان کو کنکری مارنے پر کیا ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایسے گناہ کو معاف کرتے ہیں جو گناہ اس کی ہلاکت کی سبب ہونے تھی، جو اللہ تعالیٰ اس کے ایک بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں ہر کنکری کے بدلے۔ اور پھر اس کے بعد 6واں سوال یہ تھا کہ حاجی جانور کی قربانی دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس قربانی پر کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس ثواب پر خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا کہ میں حاجی کو قربان جانور ذبح کرنے پر کیا عطا کروں گا، بلکہ یہاں اللہ نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور پھر تم میرے سامنے ہوں گے، تب میں تمہیں اس قربانی کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میرے سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں، اور قیامت کے میدان میں اس عمل کا ثواب تیرے سے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی قربانی کا ثواب جو ہے اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ نے حدیث پاک میں یہ ہے کہ میں اسے آخرت کے لیے جمع کر دوں گا، میں اسے ذخیرہ آخرت بنا دوں گا، آخرت کے لیے میں نے اس کے ثواب کو جمع کر دیا، یعنی کل قیامت کے میدان میں وہ ثواب عطا کروں گا، اور اللہ عطا کرنے والے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، پھر 7واں سوال یہ تھا کہ حلق کراتے ہیں، حاجی اپنے سر کے بال منڈاتے ہیں، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب احرام سے نکلنے کے لیے حلق کراتے ہیں، حلق جب کراتے ہیں، اپنے سر کے بال منڈاتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ہر بال کے بدلے اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کریں گے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور پھر جب آخری طواف زیارت، طواف وداع جسے کہتے ہیں، طواف زیارت جسے کہتے ہیں، وہ جب طواف کر چکا ہوگا، جب وہ طواف کرتے ہیں
ہم نے حاجیوں سے سنا کہ حاجی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں کہ حج تمہارا قبول ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب طواف زیارت کرتا ہے، طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ حاجی کے مونڈوں پر، حاجی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، وہ فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پیارے نبی نے فرمایا تو ہے، فرشتہ آتا ہے اور پھر حاجی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، ایسا جیسے کہ تم ابھی اپنی ماں کے گود سے جنم لیے ہو، جیسے یعنی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے حاجی جاؤ اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو، نئے طور سے اپنی زندگی پھر تم جو ہے شروع کرو، پھر تمہارا نامہ اعمال نئے طریقے سے پھر شروع ہوگا۔ تو حاجی جب طواف زیارت کے بعد آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا اونچا عمل ہے، اس لیے جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں حج کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج کا جو سفر ہے یہ بڑا مبارک سفر ہے، اس کے لیے عشق چاہیے، اس کے لیے دل میں محبت چاہیے۔ شیخ ابو عثمان داؤ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، جنوب افریقہ، ساؤتھ افریقہ، زامبیا کے علاقے کے۔ یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ شیخ ابو عثمان داؤ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنوب افریقہ کہاں ہے؟ وہ ایک کونے میں ہے، سعودی عرب دوسرے کونے میں ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے، زامبیا سے سعودی عرب کا جو فاصلہ ہے بہت لمبا فاصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو عثمان داؤ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اور ان کے ساتھ 4 ساتھی، یعنی یہ ٹوٹل 5 ساتھی تھے، زامبیا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا پیدل حج کرنے کا۔ غریب تھے، لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے مفتیان کرام، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری سہولتیں بنا دی ہیں، سواری کا پورا انتظام ہے، تو ایسے ماحول میں ایسے وقت میں پیدل حج کرنے کو فقہاء کرام پسند نہیں کرتے، منع کرتے ہیں، وہ جائز نہیں کہتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل کو پتا چلے ویویلیوٹ سے کتنے کی نوجوان پیدل شروع کر دیں حج کر کو، نکو ایسے کام سب کرو نکو، وہ شہاب کرے بول کو تمہیں بھی شروع کرو نکو، اور کتنی بے خوفی شروع ہوئی اس کے بعد سے، اور پھر اس سے اسلام کا مذاق اڑانا۔ یہ ایک عورت نکل گئی، سنا، پھر اس کو درخواست کر کے اس کی منت سماج کر کے پھر اسے گھر لے گئے، کیا مذاق ہو گیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دور میں پیدل حج کرنا بالکل فقہاء کرام اسے منع کرتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے سواری کا آپ کے پاس انتظام ہو تو آپ حج کریں، نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو 70-80 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، اس وقت پیدل حج کرنا جائز تھا۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں امام صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہمیں حج کرنا ہے کسی بھی حال میں، لیکن پیسے نہیں تھے کہ گھوڑے خریدیں، اونٹ خریدیں اور اس پر سوار ہو کر جائیں، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پیدل حج کریں گے، اور پھر وہ 5 ساتھی، ان کے امیر کون؟ شیخ عثمان، ان کے امیر، شارٹ کٹ میں نام یاد رکھیں، شیخ عثمان داؤ رحمۃ اللہ علیہ ان کے امیر، وہ 5 مل کر زامبیا سے نکلے، پیدل کعبۃ اللہ کا جو ہے حج کرنے کے لیے نکلے۔ اب 4 سال لگے ان کو پہنچنے میں۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ وہ کیسے جاتے تھے؟ وہ جاتے تھے، کچھ تو نہیں تھا ان کے پاس توشہ وغیرہ، جب کوئی شہر آتا تو اس شہر میں وہ پڑاؤ ڈالتے، وہاں پر کلی مزدوری کرتے، تھوڑے دن کھاتے پیتے، اور پھر توشہ آگے کے لیے جمع کر لیتے۔ جب کچھ توشہ مزدوری ان کی جمع ہو جاتی پھر وہ آگے کا سفر کرتے۔
شیخ عثمان فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمارا سفر چلتا رہا اور اس میں کئی سال لگ گئے، 2 سال 3 4 سال لگ گئے، اور درمیان میں ایسا ہوا کہ دریا کا سفر، دریا بھی آیا، بحر احمر بھی آیا، اور بحر احمر آیا تو اس سے پہلے ہم مزدوری کر کے پیسے جمع کر کے کشتی اجرت پر لیے اور پھر کشتی کے ذریعے ہم دریا پار کیے، اور پھر ایسا ہوا کہ جنگلات بھی آئے، جنگلوں میں بھی رات گزارنے پڑے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ زہریلے کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹتے اور جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے۔ شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں ایک زہریلے کیڑے نے مجھے کاٹا جس کی وجہ سے میرا پاؤں اتنا پھول گیا اور اتنی تکلیف تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی، اللہ نے اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس سفر میں 3 ساتھیوں کا انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ جدہ پہنچنے سے پہلے، راستے میں سفر کی مشقت کی وجہ سے راستے میں 3 ساتھیوں کا انتقال ہو گیا، ہم 2 ساتھی بچے تھے، ابھی جدہ پہنچنا تھا اس سے پہلے کشتی میں ہم سوار تھے اور پھر یہ جو دوسرے ساتھی تھے یہ بھی بیمار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گئے اور پھر جو ہے نزے کی حالت تھی، نزے کی حالت میں انہوں نے مجھ سے یہ وصیت کی کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو اسی احرام کے کپڑوں میں مجھے دفن کر دے، اسی احرام کے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر اللہ تمہیں زندہ رکھے بیت اللہ کو تم پہنچو اور پیارے نبی کے روزے کو تم پہنچو تو وہاں پیارے نبی کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ ایک ساتھی زامبیا سے پیدل آ رہا تھا لیکن راستے میں وہ انتقال کر گیا، آپ کے یہاں حاضری کو وہ آ رہا تھا لیکن راستے میں وہ انتقال کر گیا، پیارے نبی کو میرا سلام اور یہ بات عرض کر دے۔ بہرحال شیخ عثمان کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھے ساتھی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ چوتھے ساتھی کا انتقال ہو گیا، ان کو کفن دفن، اور پھر میں جدہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس سفر کی تھکان ایسی تھی کہ جدہ پہنچنے کے بعد میں بھی بیمار ہو گیا، ساتھیوں نے جو دوسرے حاجیوں کا قافلہ تھا انہوں نے وہاں اسپتال میں ان کو پہنچایا، وہاں ان کا علاج ہوا، چند دنوں کے بعد وہ صحت یاب ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہاں بھی میں جانور کی سواری نہیں کروں گا بلکہ میں یہاں بھی جب اتنا میں پیدل آ گیا تو جدہ سے مکہ یہ بھی میں پیدل جاؤں گا، اور پھر وہ پیدل پہنچے اور جب کعبے کے پاس پہنچے ساتھیوں سے کہا کہ جب کعبہ نظر آنے لگے تو مجھے اطلاع کرنا۔ جیسے ہی کعبے کے قریب پہنچے ساتھیوں نے کہا کہ کعبہ نظر آ رہا ہے، بیت اللہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے اپنے نگاہوں کو اوپر کیا، کعبے کو دیکھے اور سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کر خوب روئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ ہم 5 ساتھی تھے جو یہاں کے ارادے سے چلے تھے، 4 ساتھی راستے میں انتقال کر گئے، اللہ میں یہاں پہنچنے کی تو نے مجھے توفیق دی، اللہ ہمارے 5 کے نکلنے کو اس سفر کو تو قبول فرما۔ انہوں نے یہ دعائیں کی اور پھر جو ہے وہ پورا ان کا وہ سفر رہا۔ یہ پورا واقعہ شیخ عثمان داور رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ جو سفر ہے نا، یہ حج کا سفر بڑا مبارک سفر ہے، عشق و محبت کا سفر ہے، عشق کے ساتھ یہ سفر ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ عشق و محبت کے ساتھ جائیں، اور پھر ان سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے تو ہمارے لیے ضرور دعا کریں، اور جب روزے پر پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے، ویوی لیوٹ والوں کی طرف سے، منڈیا والوں کی طرف سے ضرور پیارے نبی کو ہمارا سلام بھی پہنچائیں، ان کے لیے ہم دعا کریں اور ان سے دعا کی درخواست کریں، اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ جس طرح آپ دوسروں کو حج کی توفیق دے رہے ہیں اسی طرح اللہ آپ ہمیں بھی حج مقبول نصیب کریں، حج مبرور نصیب کریں، اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ بندوں کو جب عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 مرتبہ حج کیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہلا حج کیے 16 سال ان کی عمر، کتنی عمر؟ 16 سال، اور پھر برابر ان کو حج کی توفیق ملتی رہی، حج کرتے رہے، پوری زندگی میں 55 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 55۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، طبقات الکبریٰ میں ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے
کہ وہ ہر سال جب بھی حج کو جاتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میرا سفر آخری سفر نہ ہو، یہ میرا حج آخری حج نہ ہو، اس کے بعد پھر آپ مجھے حج کی توفیق دیجئے۔ ان کی دعا قبول ہوتی تھی اور دوسرے سال پھر ان کو حج کی، پھر اس کے بعد کے سال پھر 70 حج نصیب ہوئے ان کو۔ کتنے حج؟ 70 حج، 70 مرتبہ حج کیے۔ 70واں مرتبہ جب وہ حج کر رہے تھے تو اللہ سے دعا کیے کہ اللہ اب پھر زندگی مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب یہ میں مانگوں کہ اللہ مجھے آئندہ سال عطا کر۔ اتنی عمر ہونے کے بعد مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور زندہ رہوں۔ انہوں نے حج کی دعا نہیں مانگی، آئندہ سال حج کا موسم آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے مستجاب دعا تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ تو بندہ اگر سچے دل سے اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس کے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔